میرے بھائیوں، اب آپ غور کرو، تقریباً 70 برس ہو گئے لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، کس لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا دفاع ہم لوگ پاکستان میں رہ کر کریں، ان کی عزتوں کا دفاع، ان کی آبرو کا دفاع، ان کی جانوں کا دفاع، ان کے مال کا دفاع، یہ بھائیوں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن 70 برس گزرنے کے باوجود کفار نے ہم سے جو معاہدے کیے تھے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم ان معاہدے کو نہیں مانیں گے۔ کشمیر کو دیکھ لیجئے، ہندوستان میں تو جو ہو رہا ہے وہ ہو ہی رہا ہے، اس لیے کہ وہ قوم جو اپنے ہندوؤں کو، شودروں کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ انہوں نے صاف، وہ کہتے ہیں بی جے پی ہے یا دوسرے ان کی کئی جماعتیں ہیں اور وہ ٹریننگ کرتے رہتے ہیں لڑنے کی، اور وہ صاف انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان جو ہیں ہندوستان کے، ان کے سامنے صرف 3 راستے ہیں، یا تو یہ کہ یہ باہر سے وہاں چلے جائے، ہندوستان ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، یا پھر وہ ہندو ہو جائے تاکہ ہندوستان میں رہنے کے قابل ہو سکے، ورنہ پھر قبرستان کے علاوہ ہمارے پاس ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جب ہندوستان بنا تو ایک وفد اسپین میں بھیجا، اندلس میں، کہ جاؤ وہاں سے جا کر پتہ کر کے آؤ کہ 800 سال حکومت کرنے والے مسلمان وہ چند دنوں کے اندر پورے اندلس میں سے، پورے اسپین میں سے کس طرح سے ان کو قتل کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ جاؤ وہاں سے پتہ کر کے آؤ۔ مسلمانوں نے 1000 سال یہاں حکومت کی ہے، لیکن قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ زبردستی مسلمان نہیں بنانا۔ اگر زبردستی مسلمان بنانا ہوتا، جو نہیں ہوتا اس کو قتل کر دو، تو ہندوستان میں ایک بھی ہندو باقی نہ رہتا۔ لیکن ہندوؤں کی یہ کثرت بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے کسی کو زبردستی مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے نہیں کی۔ تو خیر، کشمیر میں جب ہندوستان پاکستان الگ ہوئے ہیں تو باقاعدہ اقوام متحدہ میں یہ طے ہوا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، جدھر ملنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں۔ اس پر دستخط بھی ہوئے، قرارداد پر نہرو بھی شریک تھا اور مسلمانوں کی طرف سے بھی نمائندے شریک تھے۔ کچھ مدت تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی بے حیثیتی کی وجہ سے، کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب تو وہ یہ لفظ، یعنی ہر شخص ان کا، ان کے مرد بھی، ان کی عورتیں بدبخت جو ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جی یہ تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ اور ان بیچاروں کی جو صورتحال ہے، 90% جہاں مسلمان رہتے ہیں، 90% مسلمان ہیں کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر 90% مسلمان، ان کے اوپر 8.5 لاکھ فوج جو ہے نا وہ مسلط ہے۔ پاکستان کی فوج سے 2 لاکھ زیادہ، پاکستان کی کل فوج سے 2 لاکھ زیادہ فوج ان کے اوپر میرے بھائیوں اس وقت مسلط ہے۔ اور وہ جس گھر میں جب چاہتے ہیں، جس گھر میں چاہتے ہیں اس کے اندر گھس جاتے ہیں، بے آبرو بھی کرتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں۔ اب وہ ایک نوجوان کو انہوں نے جب شہید کیا تو وہاں وہ سارے جتنے کشمیری تھے وہ اس کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جانوں کی پرواہ ہی نہیں ان کو۔ تو ہندوؤں نے ان پر سیدھی گولیاں برسائی اور ایک گن وہ اندھا کر دیتی ہے، اندھا کرنے والی گن۔ ایک تو نا آنسو گیس جس قسم کی زخمی ہو جائے اس کا علاج ہو جائے گا، آنکھیں ضائع کرنے والی کہ اس قوم کو اندھا کر کے مارو۔ دنیا کے تمام کافر اب خاموش ہیں۔ انڈونیشیا میں تھوڑا سا خود ہی ایک حرکت پیدا کر کے، تیمور کا علاقہ تھا، انہوں نے کہا جی اس کو آزادی دینی چاہیے، یا عیسائی ہیں وہ الگ ہونا چاہتے ہیں، ان کو آزادی دی۔ سوڈان میں مسلمانوں کا قبضہ تھا لیکن عیسائی تھے،
ان کو کہا جی ان کو الگ کرنا چاہیے، اقوام متحدہ نے اور امریکہ نے الگ کر دیا۔ اب یہ لوگ دن رات اپنے جلوسوں میں، اپنی ریلیوں میں، اپنی تقریروں میں ان کا ایک ہی لفظ ہے کہ بھائی پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی دین بنیاد ہے، دین کی بنیاد پر ہندو ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے پر آمادہ ہے، کرتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کافر ہیں، یہ مسلم ہیں، یہ کبھی بھی کافروں کے تسلط میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ان کے 80 سے زیادہ آدمی تو انہوں نے شہید کر دیے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو زخمی ہیں، اور کتنے 100 آدمی ہیں جو ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں مرد بھی ہیں جو اندھے ہو چکے ہیں۔ اور 10 ضلع ہیں مقبوضہ کشمیر کے، 10 کے 10 ضلعوں میں عید کے موقع پر کرفیو نافذ تھا۔ 2 مہینے سے زیادہ 65 دن ہو گئے، 65 کے 66 دن ہو گئے۔ کبھی بھائیو سوچو تو صحیح، ہم نے بھی تو عید کی ہے نا، اللہ کے فضل سے نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، ہم اور ہمارے بچے اور ہماری بچیاں، ہماری خواتین خوشی کے ساتھ ہم گئے ہیں جہاں عید پڑی، عیدگاہ میں جا کر اللہ کا نام بلند کیا ہے، جانور قربان کیے ہیں۔ مگر سوچو تو صحیح کہ وہ جو 1 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اور ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ 2 یا 4 آدمی اکٹھے ہو سکے کسی جگہ پر، عید پڑھنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے، مسجدوں میں جمعہ پڑھنے کی ان کو میرے بھائیوں اجازت نہیں ہے۔ اور جب ان کا کوئی آدمی قتل ہوتا ہے، اب ان کا اپنے ساتھ تعلق ذرا دیکھنا کہ کیا تعلق ہے کشمیر والوں کا ہمارے ساتھ۔ جب ان کا کوئی آدمی قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں۔ تعلق ہے، کوئی تعلق ہے یا نہیں تعلق پاکستان کے ساتھ؟ اتنا زبردست تعلق، اور وہ تعلق کس وجہ سے ہے؟ صرف ایمان کی وجہ سے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب قرآن مجید ایک ہے، ہم ایک دین کے پاسبان ہیں۔